قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر لوگ صرف ایک رسم سمجھ لیتے ہیں۔ قربانی ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت تقسیم ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن ایک سوال جو اکثر دل میں اٹھتا ہے مگر کم لوگ سوچتے ہیں، کیا واقعی اللہ کے ہاں ذبح کیے ہوئے جانور کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو گوشت چاہیے ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی روحانی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سفر ہے، سوچ کا سفر، دل کا سفر، ایمان کا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دی، لیکن ایک دن ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آتا ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہر انسان رک جاتا ہے۔ ایک باپ جس نے برسوں بعد اولاد پائی ہو، جس کے دل کی ہر دھڑکن اس بچے سے جڑی ہو، اور اب اسی بچے کو چھوڑنے کا حکم۔ یہاں ایک عام انسان ہوتا تو سوال کرتا، یہ کیوں، یہ کیسے، کیا واقعی؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، انہوں نے سوچا نہیں کہ میں کیوں، انہوں نے سوچا کہ اللہ کیوں نہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس نے انہیں تاریخ میں امورٹل بنا دیا۔ اب بات صرف ابراہیم کی نہیں تھی، اصل امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا۔ ایک کم عمر بچہ جس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں قربان کیا جائے گا، لیکن ان کا جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیں۔ یہ وہ لیول آف ٹرسٹ تھا جو آج انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے وجود تک کو قربان کرنے چلا تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہیے تھی؟ نہیں، اللہ کو تو صرف امتحان لینا تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کس کو زیادہ چاہتا ہے، بیٹے کو یا اللہ کو۔ اور جب جواب مل گیا تو اللہ نے قربانی قبول نہیں کی بلکہ ایک دمبا بیچ دیا۔ یہاں سے ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو دل چاہیے، اللہ کو دلوں کے حال چاہیے۔ اب آتے ہیں آج کی دنیا میں۔ آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے اندر کی چیزیں بھی قربان کی؟ کیا ہم نے اپنی انا کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اپنی ضد کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اپنی غصے کو چھوڑا؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھانا چھوڑا؟ اگر نہیں تو پھر صرف جانور ذبح کرنا کافی نہیں ہے۔ اصل دشمن باہر نہیں ہوتا، اصل دشمن اندر ہوتا ہے، آپ کا نفس، جو ہر وقت کہتا ہے یہ غلط ہے مگر کر لو، یہ برا ہے مگر فائدہ ہے، یہ حرام ہے مگر آسان ہے۔ اور اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی قربانی نہیں دی۔ اس نے سب کچھ حاصل کیا لیکن خود کو نہیں بدلا۔ اور یاد رکھو، جو انسان خود کو نہیں بدلتا اس کی دنیا بھی نہیں بدلتی ہے۔ ایک آدمی تھا جس نے کہا، میں نے سب کچھ حاصل کیا لیکن دل خالی ہے۔ ایک غریب مگر خوش انسان کیونکہ وہ حسد نہیں کرتا۔ ایک امیر مگر پریشان انسان کیونکہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ آیت پوری قربانی کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ اب خود سے پوچھیں، اگر آج تمہیں کہا جائے کہ اپنی ضد چھوڑ دو، اپنی انا چھوڑ دو، کسی کا دل مت دکھاؤ، تو کیا تم کر سکتے ہو؟ یہی تو اصل قربانی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بالکل ٹیمپرری ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن آخرت ہمیشہ ہے، اور وہاں وہی کامیاب ہوگا جس نے قربانی دی ہو اور سچی قربانی دی ہو۔ آج جانور ذبح ہوں گے، گوشت تقسیم ہوگا، لوگ خوش ہوں گے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنے اندر کی برائی بھی قربان کی؟ اگر نہیں تو آج کا دن صرف رسم رہ جائے گا، لیکن اگر ہاں تو یہی دن تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی قربانی سمجھ
سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق قربانی کر سکیں۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہوتی۔ آج جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہر طرف ایک ہی منظر ہوتا ہے، جانور تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، کسائی اپنی تیاری میں ہوتے ہیں، لوگ قربانی کے گوشت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس شور کے درمیان ایک سوال اکثر خاموش رہ جاتا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قربانی اصل میں کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ کو ہمارے ذبح کیے گئے جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا آسمانوں کا رب جس نے پوری کائنات بنائی وہ ہمارے گوشت اور خون کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں، یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے، اور اگر یہ تبدیلی نہ آئے تو پھر قربانی صرف ایک رسم رہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سفر پر نکلیں گے، حضرت ابراہیم سے لے کر آج کے انسان تک۔ ہم دیکھیں گے کہ اصل میں قربانی ہے کیا، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ واقعی قربانی کی روح کو سمجھتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں، یہ سوچنے کے لیے اور شاید اپنی زندگی بدلنے کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے آگ میں ڈالا جانا قبول کیا، انہوں نے وطن چھوڑا، انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا، لیکن سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے، وہ امتحان جو صرف جسم کا نہیں تھا بلکہ دل کا تھا۔ حضرت ابراہیم کو ایک بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، ایک ایسی اولاد جس کے لیے انسان برسوں دعا کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دل سے مانگتا ہے، اور جب وہ اولاد ملی تو وہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ لیکن ایک دن اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، ایسا حکم جس پر ہر چیز بدل دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اب یہاں ایک عام انسان کیا کرتا؟ وہ سوال کرتا، وہ روتا، وہ کہتا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے نہ سوال کیا نہ انکار کیا، انہوں نے صرف ایک چیز کی، اطاعت۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایمان اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، جب انسان اپنی عقل کو نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اور یہی سے قربانی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک باپ بھی تھے، اور جب امتحان صرف حکم کا نہیں، اب امتحان جذبات کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ بیٹے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو کسی بھی باپ کے دل کو توڑ سکتا تھا، لیکن آگے جو ہوا وہ انسانی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز لمحہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہ چیخ ماری، نہ سوال کیا، نہ بھاگے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ لیول ہے جہاں انسان اپنی جان کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک بچہ اپنی زندگی کو پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ، یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ جب ایمان دل میں اتر جائے تو انسان اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہیے تھی؟ نہیں، اللہ کو تو پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا۔ یہ امتحان تھا نہ کہ ضرورت۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کس کو زیادہ چاہتا ہے، اللہ یا دنیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اپنی اطاعت پیش کر دی تو اللہ نے حکم روک دیا اور ایک دمبا بھیج دیا۔ یہاں سے ہمیں بہت بڑی حقیقت سمجھ آتی ہے، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون، اللہ کو صرف تمہارا دل چاہیے۔ اب آتے ہیں آج کے انسان کی طرف۔ ہم قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے اندر کی چیزیں بھی قربان کی؟ کیا ہم نے اپنی ضد کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اپنی انا کو چھوڑا؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھانا چھوڑا؟ کیا ہم نے حسد ختم کی؟ اگر نہیں تو پھر قربانی صرف ایک رسم رہ جاتی ہے۔ آج کا انسان سب کچھ جانتا ہے لیکن اپنے نفس کو نہیں جانتا ہے۔ اصل جنگ باہر نہیں ہوتی، اصل جنگ اندر ہوتی ہے، نفس کے ساتھ۔ نفس کہتا ہے یہ غلط ہے مگر کر لو، یہ آسان ہے مگر حرام ہے، یہ فائدہ دیتا ہے مگر گناہ ہے۔ اور قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے نفس کو مارو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچو، قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام کیوں نہیں ہو سکتی؟
قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اصل میں قربانی صرف جانور ذبح کرنا ہی اصل مقصد نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں انسان کی جگہ جانور ہی کیوں نہ ہوتا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک علامت دی ہے، ایک سمبل دیا ہے۔ جانور کی قربانی اصل میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بھی کچھ چھوڑیں، ہم بھی کچھ قربان کر دیں۔ یہ دنیا ہمیں ہر وقت سکھاتی ہے کہ لو اور لو اور لو، لیکن قربانی ہمیں سکھاتی ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، لینا بند کر دو۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نہ غربت، نہ بیماری، نہ کمزوری۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انا، ایگو۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں، میں کبھی غلط نہیں، میری بات مانی جائے، میں جیتوں، اور یہی چیز رشتے توڑتی ہے، دل توڑتی ہے، زندگی خراب کرتی ہے۔ قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہار جانا بھی عبادت ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت غریب نہیں تھا لیکن دل سے بہت پریشان تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا، تمہارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی تم خوش کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا، کیونکہ میں نے سب کچھ حاصل کیا لیکن کسی کو معاف نہیں کیا۔ یہی اصل درد ہے، انسان چیزیں حاصل کر لیتا ہے لیکن دل کو صاف نہیں کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قربانی صرف جانور کی ہوتی ہے، لیکن سب سے مشکل قربانی پتہ ہے کیا؟ کسی کو معاف کرنا۔ جب دل کہتا ہے اس نے مجھے دکھ دیا لیکن تم پھر بھی کہتے ہو میں نے معاف کیا، یہ بھی قربانی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اپنے نفس کا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ جملہ آج بھی انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم خوشی کہاں ڈھونڈتے ہیں پتہ ہے؟ موبائل میں، ویڈیوز میں، کھانے میں، شاپنگ میں، لیکن وہ خوشی چند منٹ کی ہوتی ہے۔ اصل خوشی وہ ہے جو دل کو سکون دے، اور وہ صرف اللہ کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قربانی میں گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف، غلط سے بچنا، سچ پر قائم رہنا، نفس کو روکنا۔ اصل تبدیلی باہر سے نہیں آتی، اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ میں بدلوں گا تو اس کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قربانی صرف ایک دن نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ہر دن اپنی غلطی چھوڑنا، ہر دن بہتر بننا، ہر دن نفس کو کنٹرول کرنا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے اگلا پارٹ ضرور دیکھیں۔